المہند المفند ہے عقیدوں کی کتاب. اہل حدیث کہتے ہیں ہم اس کو نہیں, بہت سے اہل حدیث کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے, بہت سے کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں, بڑا اختلاف چل رہا ہے کہ یہ متنازع عقیدے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کی پوزیشن سمجھ لو المہند المفند کی, کیونکہ ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں نے اس کو بہت غلو کیا ہے. دیکھو قرآن و سنت میں کچھ عقیدے ایسے ہوتے ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی. اگر آپ اس میں اختلاف کرو گے تو آپ ان 72 میں داخل ہو جاؤ گے جو کون سے ہیں, جہنمی. لیکن کچھ عقیدے ایسے ہیں جو قرآن و سنت نے واضح طور پہ بیان نہیں کیے. ہر عقیدہ بھی بنیادی نہیں ہوتا, کچھ عقیدے بنیادی ہوتے ہیں, کچھ کیا ہوتے ہیں اس میں آپ کی رائے ہے, آپ یہ رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رکھ سکتے. تو المہند علی المفند کے کچھ عقیدے ایسے ہیں جو اتفاقی ہیں, ان سے کوئی اختلاف کرے گا تو گمراہ ہوگا. کچھ عقیدے ایسے ہیں جو علماء دیوبند نے دوسری جگہ وضاحت کی, ہماری رائے ہے, اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے. اور وہ بھی جو علماء دیوبند کی رائے ہے تو اس میں وہ اکیلے نہیں ہیں, وہ بھی 1200 سال پہلے بھی علماء کی رائے تھی, اس کے صدیوں سے چلی آ رہی ہے. ان کے بارے میں یہ کہنا کہ علماء دیوبند نے گڑھ لیا ہے, یہ جھوٹ ہے بہت بڑا. گڑھے ہوئے نہیں ہے, وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. ہم جو گئے تھے نا سمجھانے کے لیے المہند المفند کے بارے میں, وہ یہی سمجھانے کے لیے گئے تھے کہ جو آپ الزام لگا رہے ہو نا کہ علماء دیوبند نے گڑھے ہیں, یہ الزام جھوٹا ہے. یہ تو بڑے بڑے محدثین کے عقیدے جو المہند المفند میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی ان میں ہر عقیدہ ایسا نہیں ہے جس سے آپ کو اختلاف نہیں کر سکے. علماء نے لکھا ہے مثال کے طور پر نبی کی جسد سے جو مٹی چھوتی ہے وہ عرش سے افضل ہے. علماء دیوبند خود ہی اسی کے قائل ہے کہ اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا تو نہ رکھے. کوئی کہتا ہے عرش افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے مٹی افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے. عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے, مٹی بھی کیا ہے, اللہ کی مخلوق ہے. ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پہ فضیلت دو, کوئی اس کو دے رہا ہے. ہاں نبی کو اللہ پہ فضیلت دو گے پھر یہ کیا ہو جائے گا, پھر یہ غلط ہو جائے گا. تو اللہ پہ تو کون فضیلت دے رہا ہے بھائی؟ عرش بھی ایک مخلوق ہے جو بعد میں اللہ نے بنائی ہے, قبر کی مٹی بھی ہے, تو مٹی اور عرش کا ٹکراؤ ہو رہا ہے, اس میں آپ کسی کو بھی افضل قرار دے سکتے ہیں. علماء دیوبند کا عقیدہ یہ کہ مٹی افضل ہے, اور یہ عقیدہ اس لیے کہ قاضی عیاض نے جو 1200-1300 سال پہلے گزرے ہیں, مجھے اسپیسیفک ان کی ڈیٹ میں ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے, یعنی 1000 سال سے تو زیادہ ہو گیا, انہوں نے اجماع نقل کیا ہے. بھائی اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ قبر کی مٹی عرش سے کیا ہے, افضل ہے. تو علماء دیوبند نے وہ عقیدہ لے لیا جو جمہور کا عقیدہ ہے. اجماع نہ بھی مانو تو جمہور کا تو بن ہی گیا نا. تو صدیوں سے علماء اسی کا, عرب بھی اسی کے قائل ہیں. کویت کا جو مجمع الفقہ الاسلامی ہے, مجمع الکویت الاسلامیہ, تو وہ جو ہے کویت کا جو ایک فقہ کی اکیڈمی ہے, ان کے علماء ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. تو یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ علماء دیوبند نے گڑھ لیا ہے. علماء آپ پوری دنیا میں سروے کرو گے تو سب کا یہی ملے گا آپ کو, سوائے چند ایک کے. لیکن جو چند ایک اس عقیدے کو غلط مانتے ہیں وہ بھی ان علماء کو غلط نہیں مانتے جو اس عقیدے کو صحیح مانتے ہیں. یہ صرف پاکستان میں 2-4 اسکالر ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ان عقیدوں کی بیس پہ علماء دیوبند کو گمراہ قرار دینا شروع کر دیا. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ علماء دیوبند کو گمراہ قرار دیتے ہو تو پھر آپ کو بڑے بڑے محدثین پہ بھی یہ فتویٰ لگانا پڑے گا. لیکن وہ اتنے ڈھیٹ ہیں خاندانی کہ ان کو جب یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ تو فلاں کا بھی عقیدہ ہے, فلاں محدث کا بھی عقیدہ ہے, تو وہ ایسے ٹیپ لگا کے بیٹھتے ہیں, پھر اگلا کلپ ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں کہ علماء دیوبند گمراہ ہیں, دیکھو ان کا یہ عقیدہ ہے. صحیح ہے نا؟ تو ڈھیٹ بنے گے پھر کوئی انتہا نہیں ہے. تو المہند اور المفند کا کوئی عقیدہ شرکیہ نہیں ہے. کچھ عقیدے تو ایسے ہیں جن کو ایکسپلین ہی غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے, وہ اس طرح ہے نہیں جس طرح لکھے ہوئے اس میں.